बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ में हूँ बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कौम से ख़िताब किया और लाइव ख़िताब था और उन्होंने कहा ख़िताब के आगाज़ में ही कि लाइव ख़िताब है और कुछ अपने दिल का हाल बयान किया। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से उनका क्या तज्ज़िया है, वो क्या देख रहे हैं आगे क्या होने जा रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में पेश की गई है, उसके क्या मुहर्रिकात हैं, उसके क्या ताने बाने हैं, कौन सी फ़ॉरेन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी बैरूनी साजिश जो है जिसके नतीजे में यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया, कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की और कहा कि ये लोग जो तहरीक अदम एतमाद में मेरे ख़िलाफ़ वोट करेंगे इनकी शक्लें याद रख लें और कुछ गद्दारी के हवाले से भी बात की। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप दिखा दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या बात की, कुछ थोड़ी सी समरी आपके सामने आ जाए, उसके बाद फिर कुछ अपना तज्ज़िया देंगे, उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्राइम मिनिस्टर साहब की इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो असेसमेंट है क्या वो दुरुस्त है और क्या जो हिकमत अमली अपनाई गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को लेकर क्या वो दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मशवरे दिए गए क्या वो दुरुस्त है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास बुलाया गया जिसमें चारों चीफ्स मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, इसको वहाँ तक लेकर जाना चाहिए था, क्या वो दुरुस्त है। क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब की असेसमेंट है इस सारी सिचुएशन के हवाले से, मरासले के हवाले से कि एक बैरूनी साजिश है जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद हो रही है और ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। आला अस्करी क़यादत उस इंटरप्रिटेशन या उस तशरीह को एग्जैक्टली वैसे ही शेयर करती है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेयर करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा अमेरिका के हवाले से सुनिए। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ। ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। फिर उन्होंने कहा कि एतवार को जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा, लेकिन जो कुछ भी होता है तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब भी हो जाती है तो इमरान खान मज़ीद तगड़ा होकर सामने आएगा। ये भी सुनिए। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा, ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ। मैं कभी हार ज़िंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिज़ल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिज़ल्ट हो। फिर मुनहरिफ अरकान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनकी शक्लें याद रखें और फिर कुछ गद्दारी की भी बात कर दी। ये भी सुना। बाहर की कुव्वतों के साथ मिलके एक मुल्क के अंदर ये वो चेंज लेके आ रहे हैं जो कि याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारी जिंदगी ये कौम आपको भूलने नहीं देगी। ये वो आप करने जा रहे हैं जो आने वाली हमारी नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूं कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे हैं उनको माफ करेगी। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल के हवाले से मेरा अपना एक तज्ज़िया, मेरी अपनी एक राय है। समा टीवी पर हम मुसलसल कुछ दिनों से स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं और उसमें गाहे बगाहे मैं अपना तज्ज़िया, अपनी राय पेश करता रहा हूँ और मेरी राय ये रही है जो कि मज़ीद खोल के मैं आपके सामने रखूँगा इस प्रोग्राम में कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस सारी सूरत हाल के हवाले से जो हिकमत अमली बनाकर उस पर अमल पैरा है, वो जिन लोगों ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को मशावरत दी है वो दुरुस्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से सारी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ात को खुद नुकसान हो रहे हैं। कैसे हो रहा है ये थोड़ी देर में हम डिस्कस कर लेंगे, बल्कि पूछ ही लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं लंबी चौड़ी अपनी राय दूँ, लेट्स हैव अ डिबेट विद उस्मान डार साहब और उस अगले गेस्ट पे जाएंगे। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। उस्मान डार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की तकरीर, उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास, बैरूनी साजिश के हवाले से उन्होंने जो आला अस्करी क़यादत है उसको एतमाद में लेने की कोशिश की। उसके बाद एक एलामिया भी जारी होता है, लेकिन उस एलामिया में कोई ऐसी बात नहीं आती है कि जो कुछ आप लोग कह रहे हैं,
جو کچھ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس بیرونی سازش کے حوالے سے، جو انٹرپریٹیشن، جو تشریح آپ لوگوں کی ہے کہ اس بیرونی سازش کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف جنریٹ کی گئی ہے اور یہ ڈائریکٹ فورن انٹرونشن ہے ریاست پاکستان کے خلاف، قومی سلامتی کا ایشو ہے، وہ جو کچھ بھی آپ لوگوں کا سٹانس ہے، جو اعلامیہ ایشو ہے جس میں چاروں چیفز موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، ڈی جی آئی بھی موجود تھے، اس اعلامیہ میں تو ایسی کوئی بات آئی نہیں سامنے. تو میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے، ایک سیکنڈ میں ذرا سوال مکمل کر لوں، میں سوال مکمل کر لوں. میں کئی دنوں سے سر کہہ رہا ہوں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے جلسوں میں خود کہا کہ ہم نے اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ یہ مراسلہ شیئر کر لیا، اس کے باوجود اعلیٰ عسکری قیادت فعال نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان آفیشلی جو میسج آپ کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا آپ نے اس کو نظر انداز کیا، پھر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، آفیشلی ان کے سامنے ساری سچویشن رکھی، انہوں نے پھر آپ کو فیس سیونگ دے دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا. غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت ناقابل برداشت ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. اور اعلامیہ میں یہ بھی کہا ہے کہ متعلقہ ملک کو اسلام آباد اور اس کے دارالحکومت میں سخت احتجاجی مراسلہ دیا جائے گا، جبکہ سخت مراسلہ باضابطہ چینل کے ذریعے جاری کیا جائے گا. یعنی کہ جو انڈرسٹینڈنگ آئی ہے اس اعلامیہ میں وہ یہ ہے کہ یہ جو مراسلہ تھا یہ ڈپلومیٹک لیول پہ ایک کورسپونڈنس تھی، اس کا جواب بھی ڈپلومیٹک لیول پہ سفارتکاری کے ذریعے اسی طرح دیا جانا چاہیے، احتجاج کیا جانا چاہیے. لیکن تحریک عدم اعتماد تو ہونے پھر بھی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں کی اس میں اسیسمنٹ سے اتفاق نہیں کیا. عثمان ڈاکٹر صاحب چلیں احتشام، اب آپ نے مجھے 2 منٹ خاموشی سے سننا ہے. ایک تو میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ اوتھ لیتا ہے اپنے ملک کی سالمیت کا، اس سے وفاداری کا، اور یہ وہ اوتھ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا احتشام جو انہوں نے پاکستانی ہوں، میڈیا ہو، سول سوسائٹی ہو، آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہوں، کیبنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، ہر جس فورم تک وہ جا سکتے تھے اسے شیئر کر سکتے تھے، انہوں نے کیا. اب آپ کا سوال ہے کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز پاکستانیوں یہ آج حاصل ہوئی ہے کہ یہ انہی چینلز پہ مختلف اپوزیشن کے لوگ اور کچھ میڈیا اینکرز کہتے تھے خط ہے ہی نہیں، کوئی تھریٹ نہیں، کوئی دھمکی نہیں، یہ ایک فیک لیٹر ہے. جیسے ایک قطری لیٹر آیا تھا پناما لیکس میں، شاید یہ وہ کوئی سٹوری کی جا رہی ہے. شاید پرائم منسٹر عمران خان آج کمزور وکٹ پہ ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کوئی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. تو کم از کم میں پاکستانیوں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور چہرے شرم سے جھک گئے ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں. لیٹر ہی نہیں ہے، آج آپ کی قومی سلامتی کمیٹی نے انڈورس کیا ہے کہ ہاں خط ہے، ڈاکومنٹ ہے، اور اس کا جو کانٹینٹ ہے جس میں بار بار آپ کے پاکستانیوں وزیر اعظم کا ذکر کیا گیا ہے، تحریک عدم اعتماد کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان اگر پاکستان میں رہے گا، بطور وزیر اعظم رہے گا، آپ کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ سخت ترین حالات کیا ہے احتشام پاکستانی؟ وہ سخت ترین حالات یہ ہوں گے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے، پاکستان کی حکومت سے نکالا نہیں جاتا تو آپ لوگوں پہ سینکشنز لگیں گی، بدحالی کر دیں گے ملک پاکستان میں، آرم ٹوسٹنگ کریں گے. آج فیٹ ایف میں آپ لوگ گرے ایریاز میں بلیک میں ڈال دیں گے. آپ لوگوں کی فائنینشیل ایڈز جو ڈپینڈنسی ہے پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کی، اس کو بند کر دیں گے، آپ کا جینا حرام کر دیں گے. اور یہ کس بات کی سزا ہے پاکستانیوں؟ کس بات کی سزا ہے احتشام؟ یہ عمران خان کا پاکستانیوں جرم یہ ہے کہ وہ ایک غیرت مند قوم کا ایک غیرت مند لیڈر ہے، ایک غیرت مند حکمران ہے جو جھکا نہیں ہے. جو ایک ون ٹیلی فون کال جو ماضی میں کی جاتی تھی، کیا اس نے وہ ریسیو نہیں کی ہے؟ کیا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی خود مختار خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے جو باہر کی دنیا کو قبول نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 20 کروڑ لوگ غلام ہیں.
ہم ایک ٹیلی فون کال کریں پاکستان میں اور پاکستان کا جو بھی حکمران ہے اس پہ چلے، یہ قصور ہے نا جو آپ کے سامنے قوم کے رکھا ہے. لیکن ایک منٹ مجھے دیجئے گا احتشام، آپ سے پوچھتا ہوں میں، اب آپ اینکر نہیں ہیں، میں آپ سے پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. میں بھی آج پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت سے دل کھول کر پاکستانیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسے رکھے سیاست کو سائیڈ پہ، ایک پاکستانی ہونے کے باتیں کر رہا ہوں. اب تو یہ حقیقت ہے کہ عالمی سازش کر کے پاکستان سے لوگوں کو انوالو کر کے 25 کروڑ روپیہ چلا کر $30 ملین، $40 ملین، 15 ارب 20 ارب سے یہ حکومتیں الٹا دی جاتی ہیں. یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے نا پاکستان میں. کیا یہ اب چیز رکے گی؟ کیا یہ جو ہونے جا رہا ہے، جو پرائم منسٹر نے جس کی آگاہی دی ہے اس قوم کو، اور آپ یعنی کہ آپ اس بات پر ابھی بھی بزد ہیں عثمان ڈار صاحب؟ نہیں میں بزد نہیں ہوں. یہ میرا کلپ ایک سیکنڈ مجھے دینا ہے. یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے. 1 منٹ بس لوں گا بھائی، 1 منٹ. یہ میں جو بات کر رہا ہوں احتشام ریکارڈ پہ رکھنا. یہ پاکستانی جو بھی مجھے سما چینل سے اس وقت سن رہا ہے، سنڈے کو اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لاکھوں لوگ اسلام آباد راولپنڈی کے ہوں گے. پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تو نکلیں گے اظہار یکجہتی کے لیے، توڑ پھوڑ کے لیے نہیں. یہ پاکستانی نکلیں گے اپنے وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈی سکوئر پہ آئیں گے. دنیا تحریر سکوئر بھول جائے گی، کہ دنیا بھول جائے گی کہ ایک تحریر سکوئر کے بھی دنیا نکلی تھی. یہ زندہ دل قوم جو مجھے سن رہی ہے اور جو آج پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا دل کھول کر اس قوم کے سامنے رکھا ہے، آئیں گے. اب پھر دیکھنا آپ جو کہہ رہے ہو جی کہ پتہ نہیں ایک سازش ہوئی نہیں ہے یا پتہ نہیں یہ جو پرائم منسٹر نے آج کیا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ دوسرا سوال کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے بعد کایا پلٹ جائے گی، the tables will turn، عسکری قیادت کنونس ہو جائے گی اور پھر تحریک عدم اعتماد پہ اس کا اثر پڑے گا اور یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف ناکام ہو جائے گی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آئینی راستہ ہے، جمہوری راستہ ہے. اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد پاکستان کے اندر سے آتی، پاکستان کے اندر سے یہ جمہوری راستہ اختیار کیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. 48 گھنٹے میں ہوگا کیا؟ اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہوگا عثمان ڈار صاحب؟ پاکستانی فیصلہ کریں گے، جس کی وارننگ آپ دے رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں، یہ پاکستانی فیصلہ کریں گے. یہ کھڑے ہوں گے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ اپنے گلی محلوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں. اسلام آباد والے اسلام آباد میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کھڑا ہے یا نہیں ہے، یہ عظیم پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے اتوار کے روز اپنے علاقوں میں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے. یہ میں آپ کو بلا لیں تمام عظیم پاکستانیوں کو. میری بات سن لیں. اب عثمان ڈار صاحب میری بات سن لیں. ایک تو آئی ایف بھی مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے، کان میں فکس نہیں ہو رہا. عثمان ڈار صاحب بلا لیں تمام پاکستانیوں کو، پنجاب سے بلا لیں، سندھ سے بلا لیں، بلوچستان سے بلا لیں، کے پی کے سے بلا لیں، آزاد کشمیر سے بلا لیں، گلگت بلتستان سے بلا لیں. میری بات تو سن لینا، میری اب بات تو سن لینا. میں نے اتنی دیر آپ کی بات سنی، اب حوصلے سے تھوڑی سی میری بھی بات سنیں. عثمان ڈار صاحب اب میری بھی بات سنیں. عثمان ڈار صاحب میری بھی بات سنیں. لسن ٹو می. آپ نے یہ کہہ دیا، یعنی کہ آپ لوگ ابھی تک قائم ہے پرائم منسٹر صاحب کو جو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ عالمی سازش کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد ہونے جاری ہے، ضمیر کے سودے ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے کیا، کچھ لوگ معصومیت میں اس سازش کا حصہ بن گئے ہیں. 20 کروڑ 25 کروڑ. اچھا جی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ پہ آپ لوگ اس کو پولیٹیکلی انکیش کر رہے تھے، آپ کر لیتے، ٹھیک تھا. مجاہد ناموس رسالت کو آپ کیش کر رہے تھے، ٹھیک تھا. ضمیر فروشی کے حوالے سے آپ نے پیسوں وغیرہ کی بات کی، حالانکہ اس کا ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی حد تک ٹھیک تھا. لیکن قومی سلامتی کو جب آپ بیچ میں لے آئے نا، اور آپ نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے اور عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے تانے بانے ایک انٹرنیشنل فورن کنسپیریسی سے ملتے ہیں، تو آپ نے ہمارے عسکری اداروں کی اور سیکیورٹی اداروں کی کیپبلٹی پہ، ان کی ایبلٹی پہ ایک انگلی اٹھا دی کہ جی اتنی بڑی سازش ریاست پاکستان کے خلاف ہونے جا رہی ہے جہاں پر عمران خان کا رجیم چینج ہو رہا ہے اور وہ لوگ خاموش ہیں.
آپ لوگوں نے ایک مراسلہ سامنے رکھا, اس مراسلے میں ایک ڈپلومیٹ نے اپنی اسیسمنٹ بھیجی یہاں پہ فورن آفس کو. اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں کسی ملک کی طرف سے دھمکی آئی ہے. ڈائریکٹلی تو کسی ملک نے آپ کو دھمکی نہیں لگائی, ڈائریکٹلی ان کی کوئی کورسپونڈنس نہیں ہے. اٹ از اے کانورسیشن بٹوین اے پاکستانی ڈپلومیٹ اینڈ این امریکن ڈپلومیٹ, اور وہ جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے نتیجے میں ہاں جی جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ انہوں نے یہاں پہ بھیج دی. اب کل میں نے عبد الباسط صاحب کو اپنے شو میں لیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور حکومت میں, عثمان ڈاکٹر صاحب اب سن لیں میری بھی بات, عبد الباسط صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور حکومت میں اس طرح کے مراسلے کئی آتے ہیں, اس طرح کے مراسلوں کے جواب بھی دے دیے جاتے ہیں, اور یہ بالکل بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنسپریسی کوئی ایسی ہے, کیونکہ اگر کوئی ملک کنسپریسی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے مراسلہ باقاعدہ طور پہ پہلے سے آگاہ نہیں کرتا ہے. اب آپ لوگوں کو اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کر اعلیٰ ترین عسکری قیادت کو بٹھا کر ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے زیادہ پتہ ہے قومی سلامتی کے حوالے سے؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے انفارمیشن آتی ہے, ان کے پاس بعد میں انفارمیشن آتی ہے؟ بھئی جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اور قومی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے, آپ لوگوں سے تو 100 گنا وہ آگے ہیں, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وی ہیو ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ. آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہرحال چلیں وہ آپ کا استحقاق ہے آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ کنونس نہیں ہو رہے, وہ کنونس نہیں ہو رہے. اب آپ نے آفیشلی ان کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی. لسن ٹو می عثمان ڈار صاحب, سن تو لینا, اس کے بعد میں پورا آپ کو ٹائم دوں گا. وہ کنونس نہیں ہو رہے, اب آپ نے آفیشلی ان کے سامنے رکھ دیا, ابھی بھی انہوں نے آپ کو فیس سیونگ دے دی ہے. اور بھائی اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے لے کے جانا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اب جب وہ کنونس نہیں ہوئے ہیں تو اس کے دو پاسبل کانسیکوینسز ہیں. نمبر ایک, جو آپ کی اسیسمنٹ تھی اس مراسلے کے حوالے سے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی. اور اگر یہ اسیسمنٹ کا معاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے. تو کیا یہ درست ہے؟ اب آپ رک جاؤ نا, اب رک جاؤ نا, چل رک جاؤ. اتنے سوالات آپ نے کر لیے, سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا. آپ کو کس نے کہا ہے انہوں نے اتفاق نہیں کیا؟ اعلامیہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ مراسلے نے لکھا کہ ڈٹ کے جواب دیں. مراسلے میں لکھا نہیں ہے یہ کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو دھمکی دی گئی ہوئی ہے. یہ عمران خان کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے؟ مجھے بتائیں. 22 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے میرے بھائی. آپ کیا چاہتے ہیں ہماری عظیم پاک فوج ٹینک لے کے چڑھ جائے اس ملک کے اوپر, وہاں بمبارمنٹ شروع کر دیں؟ ہم یہی کر سکتے تھے کہ انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ دھمکی دی گئی ہے. ہماری عظیم پاک فوج تحریک عدم اعتماد کی جو پروسیڈنگز پارلیمنٹ میں چل رہی ہیں اس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے, پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے. پہلے میری نہیں یہ بات نہیں کر رہے ہم. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی جب مراسلے کی بنیاد پہ وہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں تحریک عدم اعتماد میں. سنو میری بات بھائیو میرے, سنو بڑی امپورٹنٹ ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے. باسط صاحب کو لیں ذرا لائن پہ, اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو کہ میں باسط صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 74 سالوں میں کوئی ایک ڈاکومنٹ پاکستان کی وزارت خارجہ کو پاکستانیوں نہیں ملا ہوگا جس میں کیٹاگوریکلی لکھا ہو کہ اپنے وزیر اعظم کو فارغ کریں. ان رائٹنگ کہہ رہا ہوں, ہیر سے میں نہیں, ان رائٹنگ ڈیلیگیشن کو بلا کر بٹھا کر میٹنگ منٹس ریکارڈ کرا کر بولا گیا طریقے عدم اعتماد میں فارغ کریں. سن لیں نا, مجھے بولنے دو نا. یہ ڈائریکٹلی آپ کو کسی نے نہیں لکھا, آپ کے اپنے ایمبیسیڈر نے اپنی اسیسمنٹ لکھ کے بھیجی ہے کہ امریکہ کی ایک انڈر سیکرٹری. اسیسمنٹ نہیں لکھی گئی میرے بھائی, میٹنگ منٹس. یہ کسی ملک نے ڈائریکٹلی نہیں کہا. قوم کو گمراہ نہ کرو میرے بھائی, اور میرے بھائی قوم کو گمراہ نہ کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے, میں گمراہ اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں پہلے میری بات سن لو. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے سنڈے کو, پاکستانیوں ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں گے. یہ اب حکومت میں رہنا یا نہ رہنا یہ اس کا سوال نہیں ہے, یہ پاکستان کی غیرت کا سوال ہے. احتشام, پرائم منسٹر عمران خان جو قیمت چکا رہا ہے پاکستانیوں, اس نے یہودیوں کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر عالم اسلام کا سر بلند کیا.
नमूसे रिसालत मैं ये कह रहा हूं कि अगर तहरीक आदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब होती है तो वो इस साजिश के नतीजे में नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि वो इस साजिश के नतीजे में हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अस्करी इदारे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ डायरेक्ट फॉरेन इंटरवेंशन और इस साजिश को रोकने में नाकाम रहे हैं, और मैं ये हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये तहरीक आदम एतमाद के डायनामिक्स कुछ और हैं, इसके मुहर्रकात कुछ और हैं, इसको आप बैरूनी साजिश के साथ ना मिलाएं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि जब 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस्मान डार साहब, 1900 सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन लेना। 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे, उस वक्त खत लिखा गया था मियां नवाज शरीफ साहब को, जब हिंदुस्तान एटमी धमाके कर चुका था, कि पाकिस्तान को एटमी धमाके नहीं करने, अगर किए तो बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। ये बिल क्लिंटन ने खत लिखा था। आप कहते हैं पहले कभी कोई धमकी नहीं लगी पाकिस्तान को, ये खत लिखा गया था मियां नवाज शरीफ के दौरान, क्या हुआ था? लेकिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। क्या हुआ था? सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना। उसके 4 माह बाद नवाज शरीफ की हुकूमत रही थी। सुन तो लेना, उसके 4 माह बाद हुकूमत रही थी। मियां नवाज शरीफ की भी तारीफ करें, बताओ ना। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बैरूनी साजिश होती, मुशर्रफ साहब ने बैरूनी साजिश इसलिए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ की थी कि मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके कर दिए थे। अब खड़े तो हो जाओ ना एक जगह। ओए शाह मेरे भाई, एक जगह खड़ा हो जा ना, एक जगह खड़ा हो, मुझे जवाब देने दो ना, मुझे जवाब देने दो। बताओ, रही थी हुकूमत, आप मेरी बात उठाया ना, मैं आपका जवाब भी पूरा सुनूंगा। क्या नवाज शरीफ का टर्म पूरी हुई? मैंने एक जगह खड़े रहो, सवाल उठाया तो खड़े रहो, एक जगह पूरी टर्म नहीं हुई, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुई कि मुशर्रफ साहब उस बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। वो टर्म इस वजह से नहीं पूरी हुई कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के अपने जाती इख्तिलाफात थे। धमाकों की बात की है, 99 के धमाके, डायनामिक्स वर डिफरेंट। बिल क्लिंटन ने कहा भुगतोगे तो उसकी हुकूमत चली गई, यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब बने थे फिर साजिश का हिस्सा। भुगतोगे, देखिए आपको मैं सलूट करता हूं, आपने मेरा केस टेस्ट कर दिया, नवाज शरीफ की एग्जांपल दिया, छोड़ दे वो साइड पे कर दे, मुशर्रफ ब्रेक लेकर कर दे, आपने ब्रेक ले लें। वेलकम बैक टू आवाज। उस्मान डार साहब से हमारी बात हो रही है। डार साहब, मैं जरा अपना आर्गुमेंट 1 मिनट में कंप्लीट करता हूं, फिर मैं 1 मिनट आपको सुनूंगा, 1-1 मिनट करके 4-5 मिनट हम मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं बात आपसे ये कर रहा था कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको ख़त लिखा कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एटमी धमाके हुए और उसके बाद फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज भी हो गया। तो क्या अब मैं उसका मतलब ये समझूं कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सुन ले मेरी बात, मैं क्या उसका मतलब ये समझूं कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी बैरूनी साजिश का मोहरा बनकर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया था? हरगिज नहीं। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया था, उसके डायनामिक्स डिफरेंट थे सर, उसके मुहर्रकात डिफरेंट थे, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के आपसी इख्तलाफात थे। इसी तरह मेरी बात सुन ले, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। इसी तरह सर मेरी बात सुन ले प्लीज, कंप्लीट तो होने देना सर। सर इसी तरह इस वक्त जो तहरीक आदम एतमाद का सामना आपको है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, उसके मुहर्रकात डिफरेंट हैं। उससे निमटने के लिए पहले आप लोगों ने गलत मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप परवेज इलाही के सामने घुटने टेक दें, और जिस डर्टी पावर पॉलिटिक्स पे इमरान खान 22 साल तनकीद करता रहा, आपने वही करने पर उसको मजबूर कर दिया और परवेज इलाही को कह दिया इमरान खान ने कि मुझे रेस्क्यू करो, और फिर परवेज इलाही भी फेल हो गया और फिर वो भी नहीं हो सका, तो फिर बैरूनी साजिश को आप लोग बीच में ले आए। प्राइम मिनिस्टर को दर गलत मुशावरत दी गई है और जो लोग दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं समझता हूं खान साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी। अच्छा एहतशाम सुन लो, पहले इस वक्त टॉपिक या इस मुल्क का मसला जो ही परवेज लाई नहीं है, उनको जरा साइड पे रख दे 1 मिनट के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की गैरत का इशू है जो मैं कह रहा हूं। एहतशाम, अगर आपको समा चैनल वाले, अल्लाह ना करे खुदा ना हंसता, वो इस एज ए एंकर फारग करे ना, तो शायद आप कबूल कर लोगे कि क्योंकि वो इसके मालिक हैं चैनल के। अगर कोई निजी चैनल का मालिक बैठ के बाहर से, जो तगड़ा है आपके चैनल से, डिक्टेट करे इसको उठा के बाहर फेंक दो वरना आपके चैनल को कॉन्सिक्वेंसेस, एक हालात सख्त तरीन संगीन तरीन बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो आपकी क्या हालत होगी?
अब इसीलिए ये पाकिस्तान के करोड़ों लोग हैं जो वोट की एक सेकंड प्लीज 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 ठहरो यहाँ पे कोई ISI MI नहीं है समा के अंदर, ये लेकिन रियासत पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़ामिन बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी एज वी टॉक राइट नाउ। सुन तो लो ना यार, बोलने दोगे तो मैं हुकूमत से हूं, मेरा मुहकम सुनने दो ना, फिर रिलैक्स बोलना, मैं सुनता हूं। जैसे ये पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, ये उनका इस्तेहकाक है अपने वोट की ताकत से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालना, किसी बाहर वाले का नहीं। क्यों उसने यहूदियों की जमीन पे खड़े होकर नमूसे रिसालत और इस्लाम फोबिया के खिलाफ आवाज उठाई? ये जुर्म है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। आप अजीब बात करते हो, कैटेगोरिकली लेटर में लिखा है कि ये शख्स हमारे वारे में नहीं है। उसके लिए मैं अगर आपने हमारे साथ आगे चलना है इस्लामोफोबिया के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसके हवाले से मैं कहता हूं कि इमरान खान मेरा हीरो है, समझते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो मुल्क के खिलाफ होने वाली बैरूनी साजिश को आइडेंटिफाई करने में नाकाम होगी है। ये कैसे मैं मान लूं? इमरान खान मेरा हीरो है। इस्लामोफोबिया की बात ये फैसला छोड़ो, पहले मेरी मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। अब मेरी बात सुनो ना यार। लेकिन इमरान खान को मैं इतना बड़ा कैसे मान लूं कि मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की कैपेबिलिटी पे शक करना शुरू हो जाऊं? किस शक पे? आप उन पे क्यों शक करना चाह रहे हो? लेटर तो वजारत खारजा को आया है, हमको ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी लेटर छुपा के बैठी हुई थी और हमारे हाथ लग गया। आपके मीडिया चैनल पे और अपोजिशन के रहनुमा वो तीनों चूहे जो आज भाग गए पाकिस्तानियों, दिखाएं चलाएं उनके क्लिप। 2 दिन से कह रहे थे इमरान खान हमको बुलाता नहीं है, पाकिस्तानियों हमें पार्लियामेंट में बुलाए, इन कैमरा सेशन करे और हम देखेंगे, हम फैसला करेंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। ये शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कौन को सुनाए? और आज तीनों चूहे पाकिस्तानों, फजल रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी, तीनों भाग गए, आज देखने ही नहीं आए। क्यों? किस मुंह से देखें? क्योंकि सहूलतकार बने हुए हैं पाकिस्तानियों। ये तीनों सहूलतकार आज भाग गए पार्लियामेंट से इस लेटर को, इस खत को देखने से। ये हकीकत है। पूछना एहतशाम, अगर मर्द के बच्चे हो ना तो मेरे बाद जो भी नून लीग का आएगा आपको इंटरव्यू दो, सब पूछना भागे क्यों हो, भागे क्यों हो। आज वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फवाद चौधरी साहब ने आज जो अपोजिशन के हवाले से कंस्पिरेसी की बात करते हुए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो ज़रा सुना दें। अगर ये पाकिस्तान के अंदर से ये तहरीक उठी होती तो मुझे बताइए कि फिर क्या मसला था अपोजिशन लीडर्स का कि वो इन कैमरा सेशंस में शरीक होते और वो सबूत अपनी आंखों से देखते। जब आप शहादतें देखने से ही इनकारी हैं तो सिर्फ एक ही जो नतीजा है वो अखज़ किया जा सकता है, और वो ये कि ये अपोजिशन लीडर जो हैं, ये अपोजिशन है, ये इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। और इसके आगे उन्होंने कहा था कि अपोजिशन लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ अपोजिशन को कि कभी कौमी गैरत का भी मुजाहरा करें, नहीं तो बेगैरती की ज़िंदगी गुजारने का, फॉर गॉड सेक। मतलब कि अपोजिशन के हवाले से आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ मीडिया के लोग भी बीच में शामिल हैं। This is Islamic Republic of Pakistan, which is a country of 22 crore people, and there are other people also other than Pakistan Tehreek-e-Insaf जिनके जज्बा हुब्बुल वतनी पर आप इस तरह से शक नहीं कर सकते। और जब कौमी सलामती की बात आती है, पहले नंबर पे हमारे सिक्योरिटी के इदारे सफ़े अव्वल में एक चट्टान बनकर खड़े हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कि उसको कोई ज़र्ब ना पहुँचे। और किसी की क्या मजाल कि यहाँ पर आके पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ज़र्ब पहुँचाए और हमारे कौमी सलामती के इदारों को पता भी ना हो और वो खामोश रहें। तो सिर्फ ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो मरासला है जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौक़िफ़ अपनाए हुआ है, उसके हवाले से क्या कर सुनिए।
Imran Khan's attempt to scandalize and polarize national security forums and national security institutions is outrageous. ہمارا جو انفارمیشن ہے کہ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے، خود لکھوا کے پھر اپنے آپ کو بھجوایا گیا، وہ خط پہنچا اس وزیر کے پاس اور اس وزیر نے پھر وزیر اعظم خان صاحب کو یہ خط دکھایا، اور خان صاحب نے اس کو جلسہ میں لہرا کر اور آج تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دکھ ہے تھوڑا سا مجھے اس بات کا کہ عمران خان صاحب کو مشاورت ٹھیک نہیں دی گئی، اور خاص طور پہ جو فرسٹ ٹائمرز تھے نا، جو فرسٹ ٹائمرز عمران خان صاحب نے جن کو موقع دیا، مجھے اب ایک کہانی یاد آ رہی ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، پھر کسی وقت آپ کو سناؤں گا کہ فرسٹ ٹائمرز کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ کس طرح کی مشاورت دیتے ہیں، اور خان صاحب اس مشورے کے مطابق جب آگے چلے تو پھر وہ نقصان ہوا۔ اب بات صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے نا، بات قومی سلامتی کی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اب سنڈے کو جو ہوگا ان لوگوں کی شکلیں یاد رکھیں، ان لوگوں کی شکلیں یاد رکھیں، اور پھر قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی اور یاد رکھے گی۔ فواد چودھری صاحب کا ساٹ اگر اویلیبل ہے تو بڑی مہربانی پروڈیوسر صاحب چلا دیں، جس پہ وہ نواز شریف اور میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس سازش میں نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے سازش شروع ہوئی تھی، اس کے بعد اپوزیشن اس میں شامل ہوئی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین جو ہیں کچھ شامل ہو گئے جان بوجھ کر، کچھ انجانے میں، اور میڈیا کے حوالے سے پھر کچھ لوگ شامل ہو گئے۔ یہ سنو۔ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی سازش ایک بین الاقوامی حکومت کی خواہش کے اوپر ترتیب دی گئی، اور اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، اور یہ سازش ایک ایسی سازش ہے جس میں کہ کچھ پاکستان کے میڈیا کے سینئر لوگ بھی شامل ہیں، لیکن نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے یہ سازش جو ہے وہ شروع ہوئی اور یہاں پہ آ کے وہ ختم ہو رہی ہے۔ عثمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمہ صاحبہ، یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ میاں نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے اس سازش کا آغاز ہوا تھا جو یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور ریاست پاکستان کے خلاف اور قومی سلامتی کے خلاف ایک سازش ہے۔ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ؟ جی تھینک یو بیسٹر صاحب، آپ ان کی باتوں کو زیادہ آج کل جو ہے وہ اس پہ نہ وہ کریں، یہ بیچارے کھسک گئے ہیں سارے، ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جنہوں نے ان پاکستان کو سنوارا ہے، جنہوں نے بنایا ہے، پورا ملک جو ہے وہ غدار ہے، خالی یہ جو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں یہ صرف جو ہے اس ملک میں محب وطن ہے، اور یہ کوئی بات بندہ ماننے کو تیار ہے۔ فواد چودھری صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب کو، آپ اس پروفیشن میں ہیں جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھ جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی اپنے پروفیشن میں کیا ہے، اور ان کو ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیسے لیتے ہیں۔ یہ اگر تو ایسی کوئی بات ہوتی تو ابھی تک یہ ثبوت لے آتے نا سامنے، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس کو ڈرامے کو ڈرافٹ کرنے میں انہیں اتنے دن لگ گئے، انہوں نے جو ان کی امریکن جو ہیں وہ سیکرٹری جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی او آئی سی میں بھی بلایا ہوا تھا، لیٹر تو 7 مارچ کا آ گیا تھا، وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہ جو ہے یہ ڈرامہ پلاٹ یہ تیار کرتے ہیں، ان بیچاروں کا ہے کہ یہ عمران سیریز دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں پڑھ کے، تو وہ عمران سیریز بناتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے، ان کے خلاف سازش ہوگی۔ اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کچھ کرنا ہے نا تو ان کو عمران خان سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا، جس نے خارجہ پالیسی کی تباہی کر دی، جس نے معیشت کی تباہی کر دی، جس نے اخلاقیات کی تباہی کر دی، جس نے سیاست کی تباہی کر دی اس ملک کے اندر، ان کو ان کا پرپس سرو کر رہے ہیں عمران خان بڑی اچھے طریقے سے۔ اور جو آج سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، آپ نے اس کا اعلامیہ دیکھا ہوگا بیسٹر صاحب، کیا اس کے اندر کوئی ذکر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی فنڈنگ ہوئی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اس کے اندر کسی نے کوئی شامل ہوا تھا، یہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے بنائی ہے؟ مطلب خود ہی ہوا میں اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ بتانے کو، لیکن وہ جس چیز پر زور دے رہے ہیں نا عثمہ بخاری صاحبہ، وہ جس چیز پر زور دے رہے ہیں اسلامیہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامیہ میں یہ آیا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی سفارتکار کی استعمال کی گئی زبان پر تشویش کا اظہار کیا۔ نمبر 1، نمبر 2، غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے۔ تو وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ دیکھیں مان لی گئی ہے ہماری بات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فورم۔ بالکل درست ہے، تو اس کو منع کس نے کیا ہے کہ اگر ایسی، اول تو یہ لینگویج جو ہے نا، بہت ساری کیبلز کے اندر آپ کے جو ہے وہ بہت ساری سم ٹائمز آپ کے جب آپ بیٹھتے ہیں بہت ساری پالیسیز سے آپ کے ملک اختلاف کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے اب آپ کے خلاف سازش کر دینی ہے۔ اور یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے پچھلے 2 مہینے سے بیسٹر صاحب، ملک کے اندر ملک کے باہر، اس کے علاوہ اس ٹاپک کے علاوہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں رہی۔
آپ کا کیا خیال ہے جو یہاں پر ایمبیسیز ہیں وہ کیبلز نہیں بھیجتی اپنی ایمبیسیز کو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پرائم منسٹر نے کیا کہا اور جو ہے وہ یہاں پر حالات کیا ہیں, اس کے اوپر اگر کوئی ایک کامنٹ آ ہی گیا, اس کو پتہ نہیں آیا نہیں آیا وہ بھی خیر مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہاں ثابت ہوا پورے اعلامیے کے اندر کہ نواز شریف کے فلیٹ سے شروع ہوا تھا, پھر اس میں پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہوگی, پھر میڈیا بھی انوالو ہو گیا. ان بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو چیخیں ہیں نا, اور جو این آر او یہ مانگ رہے ہیں اب, وہ این آر او ان کو ہم نے نہیں دینا. ان کو جو کچھ کیا ہے فواد چوہدری صاحب نے اپنی منسٹری کے اندر اور اپنی منسٹریوں کے اندر, کیا این آر او مانگ رہے ہیں, جو کیا اس کا جواب دینا ہے. این آر او وہ تو کہتے ہیں ہم نے کرپشن ہی کوئی نہیں کی, عمران خان صاحب کہتے ہیں, تو یہ این آر او کس این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو ڈاکومنٹ دکھائیں گے, ابھی ذرا ان کو جا لینے دیں. اول تو یہ کوشش بہت کر رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرا سکیں, چیزوں کو جو ہے وہ غائب کرا سکیں ڈاکیومنٹس کو, لیکن ڈاکیومنٹس ریکور ہو جاتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو یہ آپ کو ڈاکیومنٹس پتا چلیں گے, آپ جو اسٹوریاں زبانیں زدعام ہے نا, یہ کتنے بڑے صادق اور امین ہیں سارے, انہوں نے کیسے اس ملک کو لوٹا ہے. خامخواہ ملک کی تباہی تو نہیں ہوگی نا ویسے صاحب, اگر اتنی محنت ہو رہی تھی, اتنا کام ہو رہا تھا, تو پھر پاکستان کی کسی ایک شعبے کے اندر تو کسی کی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی نا. کوئی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لیتی, لیکن نہیں, کیونکہ یہ کھا گئے ہیں لوٹ کے اس ملک کو, جنہوں نے زکوٰۃ خیرات نہیں چھوڑی ہوئی بیٹسٹر صاحب. وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر اتوار کے روز تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر کیا اس کے بعد میاں نواز شریف ملک میں واپس آ جائیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے ملک میں واپس آنا ہے جی, وہ آ جائیں یا کل آئیں, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس کا کسی گورنمنٹ چینج سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا یہ ان کے ملک میں آنے کا ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, اور وہ جب دل چاہے گا ویسے اپنے ملک میں واپس آئیں گے, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ٹائمنگ کیا ہوگی میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی؟ کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, حکومت ہی آپ کی آ جاتی ہے, مثال ہے میاں شہباز صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب میرے خیال میں واپس آ ہی جائیں گے. نہیں, گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیسٹر صاحب. اس کو میاں صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اور پارٹی, انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں صاحب کو ملک میں جو ہے وہ ان کو کب آنا چاہیے, اور جب وہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ میاں صاحب ملک کے اندر واپس ہوں گے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جب رجیم چینج ہو جائے پاکستان میں, تو پھر ڈاکٹرز بھی مشورہ دے دیں گے کہ اب میاں صاحب جانے کے لیے فٹ ہیں واپس. سرکاسٹک کامنٹ تھا آپ کا, لیکن چلیں ایسا نہیں ہوتا ہے, اور ہم مشرف نہیں ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ تمام فیسلٹیز مل جائیں. اور پتہ نہیں آپ لوگ سب لوگ کو میاں صاحب کا بڑا خیال ہوتا ہے, مشرف کے بارے میں کبھی نہیں آپ نے میرے سے پوچھا کہ مشرف کو کب لائیں گے, آرٹیکل 6 کا ملزم ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی واقعی طبیعت بڑی خراب ہے, مشرف صاحب کی واقعی طبیعت بڑی خراب ہے, ان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں جی, ان کی واقعی طبیعت بڑی خراب ہے. اور مشرف صاحب کے حوالے سے آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں تو فوٹوز دیکھی ہوں تو وہ واقعی میں پتہ لگتا ہے. لیکن چلیں بہرحال میاں نواز شریف صاحب تو خیر ہم نے ان کی تصویریں دیکھی, پولو میچز دیکھتے ہوئے بھی, پیزا شاپ میں بھی. مشرف صاحب تو ویل چیئر پہ ان کی تصویریں وغیرہ ہمیں نظر آئیں. نہیں وہ تو چلے دیکھیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, کس کو اللہ نے ویل چیئر پہ بٹھانا ہے, کس کو اللہ تعالیٰ نے چلتا پھرتا رکھنا ہے. اور میاں نواز شریف کو بڑے لوگوں کو پہلے بھی شوق تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب is in a better position to come back to Pakistan in terms of health. میاں نواز شریف صاحب, as my party and his doctors will decide, he'll come back. بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا انشاءاللہ آپ سے منڈے کو اب ملاقات ہوگی آواز میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.